ہماری جو خود کے ساتھ اپنے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ وہی ہمیں بیسیکلی کسی نہ کسی چیز کے لیے موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہی کہیں نہ کہیں ہمیں ڈی موٹیویٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, یا آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ انسان کی کمیونیکیشن کس لیول کی ہونی چاہیے, یا ہماری جو اپنے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک معاشرے میں ایک اچھی کمیونیکیشن ہماری ہو, ہمارے گفتگو کے جو آداب ہیں وہ ٹھیک ہوں, اور ہم ایک لاجیکل یا ہم ایک اچھی بات کر سکیں, وہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ. دیکھیں, آپ نے سوال کیا اور اس میں سم ہاؤ پارشلی آپ نے اس کا جواب بھی دیا کہ ہمیں اچھی گفتگو کیسے کرنی ہے, ہم اچھی سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں کمیونیکیشنس کے ساتھ, انٹرا پرسنل ریلیشن شپ کے ساتھ, اپنی ذات کے ساتھ جو آپ کا اپنا تعلق ہے خود کے ساتھ, اس کے ساتھ جو اسٹرگل کر رہے ہیں لوگ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سم ہاؤ نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں. ان کی اپروچ, سوچنے کا زاویہ, سوچنے کا نظریہ نیگیٹو ہے. ان کا پرسپیکٹو فار دیئر لائف, ایون وہ لوگ اپنے آپ کے بارے میں, اپنی زندگیوں کے بارے میں, اپنے ماحول سے ریلیٹڈ اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے متعلق منفی نظریہ رکھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ چیزوں کو نیگیٹیولی جو ہے نا وہ اپروچ کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے اندر واقعی یہ نیگیٹو سوچ کا ایک لوپ چل رہا ہے. منفی سوچیں آپ میں بار بار آتی ہیں اور وہ آپ کے اندر رہتی ہیں, اور وہ جب ہوتی ہیں تو آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا ریلیشن شپ اپنی ذات کے ساتھ خراب کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ برا ہی فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. اوکے یار, مجھ سے نہیں ہوتا, میں نہیں کر سکتا, مجھ سے یہ تو بہت مشکل ہے, یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے, مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میں نہیں کر سکوں گا, یا میں نہیں ہوں, نہیں بھائی بس پیچھے. یہ والی سوچیں, او یار کیوں نہیں کیا, کاش, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ایسے کر دیتا, میں یہ فیصلہ کر لیتا, میں وہ فیصلہ کر لیتا. موسٹ آف دی ٹائم آپ نے پاسٹ میں رہتے ہیں اور پاسٹ کی اپنی غلط چیزوں پہ جو ہے نا وہ نظر ثانی کرتے ہوئے ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں, ہاں واقعی میں بیکار انسان ہوں. آپ مواد لے رہے ہیں اپنے ماضی سے اور اپنے آپ کو ٹائٹل دے رہے ہیں کہ میں بیکار انسان ہوں, میں یوز لیس ہوں, میں اسٹوپڈ ہوں, میں بے وقوف ہوں, میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, میں تو بات ہی نہیں کر سکتا لوگوں کے ساتھ. اور آپ پھر اپنی انہی ایویلیویشنس کی بیسڈ پہ آپ ایک لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا شروع کر دیتے ہیں. الگ ہونا ہے, نہیں ملنا, فنکشن پہ نہیں جانا, ایسے نہیں ہونا, ویسے نہیں. ایون میں نے کچھ لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ اچھے سے تیار ہونے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں, کہ مطلب ان کا اپنے ساتھ رشتہ اتنا ویک ہوتا ہے, تعلق, لو سیلف اسٹیم اس لیول کی ہوتی ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو کوئی کپڑے پہنانا چاہتے ہیں یا کوئی کپڑے پہنتے ہیں جو نئے ہیں, یا کسی طریقے سے تیار ہونا چاہتے ہیں, کسی نئی لک کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, تو کمفرٹیبل نہیں ہے, ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ سوچے پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, میں پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوں, میں اچھا نہیں لگ رہا, اچھا نہیں لگ رہا, میں بھائی اچھا نہیں لگ رہا, پتہ نہیں بہت برا لگ رہا ہوں. اور ایسے فیمیلز کے ساتھ بھی 10 دفعہ شاید اپنا میک اپ واش کر کے واپس آ رہی ہوں اور فنکشن میں نہیں پہنچ پاتی, لیٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ خود سے سیٹسفائڈ نہیں ہے, اپنے آپ کو خود ہی نیگیٹو فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی جس فنکشن میں آپ جا رہے ہیں کوئی آپ کی ان چیزوں کو ایویلویٹ ہی نہ کرے کہ آپ نے ڈریس پہنا ہے, کون سا پہنا ہے, کون سا کلر پہنا ہے, یہ سوٹ کر رہا ہے, نہیں کر رہا. تو لوگ خود میں اتنا اپنے کام کاج میں اتنا بیزی ہوتے ہیں, اتنے مصروف ہوتے ہیں, کوئی اس بات کا خیال نہیں رکھتا. اور جو رکھے گا, جس نے کوئی کی, تو وہ آپ کو کمپلیمنٹ کرے گا. تو آپ اپنے لیے تیار ہو نا, آپ نے جو کلوزنگ کی ہے, آپ نے جو ایک خاص سٹائل بنایا ہے اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کا, تو آپ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو آپ اگر اسے ایگری کرتی ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کو سٹیمپ کریں نا, اوکے ڈن کریں کہ جی ہو گیا یہ ڈن, اور میں اس میں بہت اعلیٰ لگ رہا ہوں, بڑا شاندار لگ رہا ہوں. یہ والی کمپلیمنٹس جب آپ خود کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا اپنے ساتھ تعلق بہتر ہوگا, سیلف اسٹیم بہتر ہوگی. اور پھر ٹرائی کریں اپنا ہر فیئر, بیسیکلی سیلف اسٹیم اور اس طرح کی جو اوائیڈنس ہے اور ہچکچاہٹ, یہ ساری کی ساری فیئرز ہوتے ہیں آپ کے اندر, چھوٹے چھوٹے خوف آپ نے اپنے اندر پال کے رکھے ہوتے ہیں اور خود بھی ان سے ناآشنا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انٹروسپیکشن سے باطنی مشاہدے میں جائیں, سیلف انالیسس کریں, اپنے اندر ڈیپ ڈاؤن محو ہو کے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں اور دیکھیں اس طرح کے اگر خوف آپ کے اندر ہیں تو ان خوف کو گلے لگائیں, امبریس کریں, ان سے ملیں, ایکسیپٹ کریں
اور ایسے ہی اگر وہ خوف سچویشن سے متعلق ہیں، مختلف قسم کی صورتحال، جیسے کہ فلاں جاؤں جگہ، اس بندے کو کیسے ملوں گا، یہ بندہ ویسا یہ ویسا ہے، تو ان لوگوں کو ملیں، وہ جیسے بھی ہیں انسان ہیں. آپ کو کسی نے کھانا نہیں ہے، آپ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ جیسے کھانا کھاتے ہیں، تو آپ ان کی فوڈ نہیں ہو کہ آپ اتنا گھبرا رہے ہیں، تو سکون سے جائیں، اطمینان اور اعتماد کے ساتھ جائیں، کوشش کریں کہ میں جاؤں گا، خود کو پش کریں، اپنی باؤنڈریز پش کریں. آپ دیکھیں گے ود دی پیسج آف ٹائم آپ کی جو سیلف اسٹیم بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ لوپ بریک کریں گے نا، اس ببل سے باہر نکلیں گے، تو آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ریوارڈ فیل کریں گے. نہیں یار دنیا تو بڑی اچھی ہے، ایسے تو نہیں تھا، یہ سچویشن سے میں نے کر لی، بڑا ایزی تھا بھائی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بتا ہی رہے تھے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکے گا. اور کبھی اسی سوچ پہ ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں کرنا، ٹرائی نہیں کیا. جب آپ ٹرائی کرو گے تو ایکچوئل ایکسپیرینس آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں یار. آپ پریپیئرڈ کریں اپنے آپ کو، آپ اچھی ٹریننگ لیں اس چیز کے بارے میں، سیکھیں، اس کو جانیں، آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، اور پھر آپ جا کے ایگزیکیوٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ونڈرز ہوں گے، اور آپ اپنی زندگی میں وہ جو ہے نا چینج محسوس کریں گے اپنے اندر بھی. سائیکولوجیکل جو آپ کا اسٹیٹس ہے نا وہ چینج ہوگا، ایک سیلف اسٹیم آپ کی بہتر ہوگی. تو جیسے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی چیزیں، آپ ایکٹیولی اپنے فیئرس کو ختم کر دیں گے، اور آپ کی زندگی میں فیئر نہیں رہیں گے، آپ پورے اعتماد ہیں. بات کریں گے، ڈسکشنز کریں گے. جو لوگ آپ کو بڑے کانفیڈنٹ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو اور بڑے افیکٹو محسوس ہو رہے تھے، یار کتنے پراسر لوگ ہیں، کیسے کیسے باتیں کرتے، کہاں سے نالج لیتے ہیں، تو انہوں نے ان ساری چیزوں سے گزر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان ساری فیئرس کو انہوں نے شکست دی ہوتی ہے، پھر وہ آگے آتے ہیں. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے خود کے ساتھ اسٹرگل نہ کی ہو، ہر ایک اس اسٹرگل میں ہے. اور جو اپنے آپ کو اس اسٹرگل سے نکال لیتے ہیں، ریفائنمنٹ تو پھر ہونی ہے نا، کریکٹر ریفائنمنٹ پھر آنی ہے، پھر آپ میں وہ چار چاند لگیں گے. پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنا وہ جو بٹن گولڈ ہوتا ہے جسے کندن کہتے ہیں، وہ تو جتنا اسے مارتے ہیں اتنا وہ شاندار ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو بھٹی میں پکنا ہے نا، یہ تھرو ایکسپیرینس پکنا ہوتا ہے. جب آپ پک جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی آپ میں ڈفرینس فیل ہوگا. تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم اسرٹیو نہیں ہو سکتے، ہم کمیونیکیشنز نہیں ٹھیک کر سکتے. کیوں کہ ہم شروع کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا، اور ہار جانے کے ڈر سے شروع ہی نہیں کرتے. حالانکہ ہارنا جو ہے، وہ شکست جو ہے، وہ کامیابی کی سیڑھی ہے. بالکل، اس کو چھوڑے مت. اٹس دی پارٹ آف دیٹ سکسیس. اور یہ راستے کی مشکل ہے، اس مشکل سے گھبرائیں نہیں، اس مشکل کو اوور کم کریں. تو فیلئر آتا ہے، اوکے اٹس اے فیلئر، اگلی دفعہ آپ دیکھیں اس فیلئر میں نہیں آئیں گے. اس سے فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا، ہم جب گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو گیمز میں بے شمار ایسے لیولز ہوتے ہیں جو بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. آپ آ کے ایک لیول پہ اسٹک ہو جاتے ہیں، بالکل، اور اس سے آگے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی کامیابی نہیں مل رہی ہوتی، بار بار ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا. اور ہوگا کیا، آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور یار نہیں، اور آپ کا دل ہی نہیں کرتا، آپ وہ گیم کھیلنا پسند ہی نہیں کریں گے کیونکہ آپ ایک لیول پہ اسٹک ہوئے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ایکٹیولی سوچنا شروع کریں، یہ وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جو ایک سیلف ڈیفیٹ ہے نا، سیلف ڈیفیٹنگ ویز یہ ہوتے ہیں کہ چھوڑ دیا اب نہیں کام کرنا، اور اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دینا، اور پھر اس چیز سے اوائڈ کرنا کہ نہیں اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، یہ گیم تو کھیلنی ہی نہیں ہے، زندگی سے ڈیلیٹ. حالانکہ آپ کو شاید بہت وہ پسند ہو وہ گیم، ٹھیک ہے. تو پھر اس کو آپ اگر فوکس کرنا شروع کریں، اس کو دیکھنا شروع کریں، تو آپ کو شاید اس میں سے کوئی راستہ نکل آئے. اسٹریٹجی چینج کریں، اسٹریٹجی چینج کریں گے، ہو سکتا ہے وہ لیول کلیئر ہو جائے. جیسے ہی وہ لیول کلیئر ہوا آپ اچھا فیل کرنا شروع ہو گئے، پھر سے موٹیویٹڈ ہو گئے. تو لائف بھی اسی طرح سے لیولز ہیں. ایک لیول پہ آ کے آپ پھنسو گے، کیوں کہ ایوری سیکنڈ ڈے آپ کی زندگی ایک نئے چیلنج کی طرف جاتی ہے، ایک نیا چیلنج آپ کی زندگی میں آتا ہے. کیوں کہ آپ کا جو آج ہے کل وہ نہیں ہے، کل آپ کا ڈفرینٹ ہے. کل جو ہے نا وہ ٹوٹلی اٹس اے نیو ڈے. تو نئے دن کی نئی پرابلمس ہوں گی، نئے دن کے نئے چیلنجز ہوں گے، تو وہ ایک نیا دن آپ کے سامنے کھڑا ہے. تو آپ پرانی اپروچ کے ساتھ نئے دن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟
اگر آپ سیم کل والے ہی انسان ہو اور ایک نئے دن میں ہو، ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے نا چیلنج آئے گا، آپ کو وہ چیلنج فیس کرنا ہے. ہاں جب آپ فیس کرو گے اس کے لیے جو اس کو ڈیل کرنے کے ٹولز آپ کو جو چاہیے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ جب پوری کر لیں گے آپ کو وہ دن آگے، وہ چیلنج ختم، آپ نیکسٹ چیلنج کے لیے تیار ہو جاتے. پرابلمز ہیں نا، قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کے ساتھ آسانی ہے، لیکن مشکلات ختم نہیں ہونے والی ہے نا، ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی آسانی ہے فار ہوپ، تاکہ آپ یہ نہ کرو کہ یار یہ کتنی بڑی مشکل ہے، شاید ساری زندگی رہی. نو، ساری زندگی کے لیے نہیں ہے وہ تکلیف، وہ پین، وہ درد ابھی کے لیے ہے. اس کے ساتھ اللہ نے آپ کے لیے ریوارڈ رکھا ہوا ہے، آسانی والی ایک سچویشن رکھی ہوئی ہے. اپ کمنگ جو ایپیسوڈ ہوگا آپ کی لائف کا، وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، آسانی کا باعث ہوگا. سو ویٹ فار دیٹ. ویٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیس اٹ، جو ابھی چیلنج ہے، جو ابھی کی آزمائش ہے، جو ابھی کی مشکل گھڑی ہے، اس کو فیس کرو اور اپنے ریسورسز گیدر کریں، جس میں سوشل سپورٹ سسٹم بنائیں، اچھے لوگوں کو اپنے پاس لے آئیں، مدد حاصل کریں لوگوں سے، اپنے آپ کو اس پرابلم سے ریلیٹڈ آگاہی دیں، معلومات دیں، نالج دیں، دین جو ہے نا اس کو ری اپروچ کریں، تو یو ول سکسیڈ. ٹھیک ہے.